نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين سورة آل عمران آیت نمبر 39 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ نادتہ الملائکۃ پس تو پکارا اس کو ملائکہ نے، یہاں اگرچہ جمع استعمال ہوا ہے لیکن مراد واحد ہی ہے، کیونکہ اسم جنس ہوتا ہے عربی زبان میں جس میں واحد جمع مذکر مونث سب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ وہوا قائم اور وہ کھڑے تھے، کون؟ زکریا یصلی نماز پڑھ رہے تھے، سواد لام واو روٹ ہے اس کا، صلاۃ سے یعنی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، عبادت خانے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک وہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، ایسی خبر جس سے انسان کو خوشی حاصل ہو، بیحییٰ یحییٰ کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے یعنی سچ بتانے والا ہے، سچ ماننے والا ہے، بکلمتن ایک کلمہ کو، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار یعنی دینی رہنما، وحصورن اور پاک باز، ہا سواد را اس کا روٹ ہے، حسر کہتے ہیں بندش کو، روک کو، مراد ہے اپنے آپ کو روکنے والا بری خواہشات سے، ونبیًا اور نبی، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہے، سواد لام ہا اس کا روٹ ہے۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادتہ الملائکۃ پس پکارا اس کو فرشتوں نے، تو یہاں بھی ملائکہ اگرچہ جمع ہے، مراد جبریل علیہ السلام ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بولتے بھی ہیں۔ وہوا قائم اور وہ کھڑے تھے، یصلی وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہاں؟ فی المحراب محراب میں۔ محراب سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی جگہ۔ اچھا، بعض لوگ مسجد کی محراب جو ہوتی ہے نا، اس کو اوپر کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے، یہاں زکریا مریم کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، اس کو محراب کہا گیا، تو فرشتے بول اٹھا فرشتہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ بے شک اللہ رب العزت تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمتن ایک کلمے کی۔ اب اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو کلمہ کہہ دیا گیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار، وحصورن اور پاک باز، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والا، ونبیًا اور نبی، من الصالحین صالحین سے ہوگا۔ اب دیکھیے جب بھی دعا مانگتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہی ہم نے اسے قوت فیصلہ دے دیا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا انہوں نے؟ نیک، صالحین۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو نبی بھی ہوگا، وہ صالحین میں سے بھی ہوگا، ہم نے اس کو بچپن میں ہی قوت فیصلہ دے دیا۔ اچھا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچے ہی تو ہیں، انہیں کیا سمجھ ہے؟ اللہ جس کو چاہے بچپن میں ہی بہت سمجھ دے دے، تو ایسے بچوں کی باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے، اس کو بچہ بچہ کہہ کر اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بعض کا عقل سمجھ کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، بعض لوگ بوڑھے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں، ان کو کبھی عقل آتی نہیں، لیکن یہاں پر یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کے لیے جو دعائیں مانگی گئی تھی وہ بہت اچھی تھی، بہت طیب تھی، تو طیب کہہ کے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طور پر خوشخبری دے دی، ایسے بچے کی خوشخبری دی جو سردار ہوگا، لیڈر ہوگا، حصوراً بہت پاک دامن، پاک باز، فطری طور پر غلط چیزوں سے پرہیز کرنا، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا، اور نبی ہوگا، من الصالحین نیکوں میں ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ اب یہ ہے کہ صالحین تو چوتھے نمبر پر آتا ہے، چوتھے درجے پر آتا ہے، تو اتنا کافی نہیں تھا کہ نبی ہوگا، یہاں نبی ہوگا، ہاں نبی ہوگا اور صالحین میں سے بھی ہوگا،
یعنی سارے صالحین نبی نہیں ہیں، لیکن سارے نبی صالحین ہوتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ کیا دعا سنی تھی آپ نے؟ کیا سیکھی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو انہوں نے دعا مانگی تھی، جو انہوں نے مانگا تھا، اللہ نے کیا دیا؟ بہت کچھ دیا۔ اب زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ موسم کے بغیر پھل پڑے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے بچہ دیا۔ اور زکریا بھی اولاد کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا۔ صرف اتنا دیا جتنا انہوں نے مانگا نہیں، اس سے زیادہ دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہم پہلے سے سوچ رکھتے ہیں پتہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھ میں بلائیے ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مشکل ہے مانگنے میں؟ مانگتے رہیے، مانگتے جائیے، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، دل کی حضور کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگتے رہیے۔ اور اللہ کو عاجز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ سب کچھ کر سکتا ہے وہ، ایک مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کے دینے میں کمی کوئی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ قبول کرتا ہے۔ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی اسی وقت قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں بلا ٹال دی جاتی ہے، ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بعض اوقات جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک جو مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ سے گاڑی مانگتے، اللہ گاڑی دے دے، گاڑی دے دے، گاڑی، لیکن وہ گاڑی اگر آپ کو ملے تو اللہ نہ کرے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونا ہو، تو اللہ کیا کرتے؟ پھر ایسی دعا قبول نہیں کرتے۔ ویسے بھی اب یاد رکھیے، کچھ ملے یا نہ ملے، جو دعا مانگنے کا اجر ہے نا وہ لکھا ہی گیا، کیونکہ دعا کو کیا کہا گیا؟ عبادت، عبادت کا مغز، تو عبادت پر اجر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا، لہٰذا خوب مانگیے۔ اور پھر خصوصاً اولاد کے لیے، اس کی نیکی کے لیے، اس کی آگے اولاد کے لیے، جیسے ہم نے پچھلی سے آیت میں پڑھا ہے، تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ سمیع دعا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔